بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توانا پاکستان کے ساتھ اعجاز احمد حاضر خدمت ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ توانا ہیں۔ اس پروگرام کو جو پیغام نے شروع کیا اپنے نوجوانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ یقیناً اپنے آپ کو توانا پائیں گے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ فرد فرد تعمیر ہوتا جائے، اینٹ پر اینٹ ٹھیک رکھی جائے، دیوار پوری تا عوج ثریا بہت بہتر ہو جاتی ہے، تعمیرات اچھی ہوتی ہیں۔ یہ پروگرام آپ کو تعمیر کرنے کے لیے ہے۔ جسمانی طور پر ہم جسم توانا رکھتے ہوں، عبادات کا لطف تب ہے۔ ہم بیماریوں سے، امراض سے، مسائل سے الگ ہو جائیں اور ان سے مطہر ہو جائیں، اس کے بعد زندگی گزارنے کا لطف کچھ اور ہے۔ غالب نے تو کہا تھا، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں، طالب علم ہوں، اور سوچ سوچ کے یہ کہتا ہوں کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، ایک آدمی بیمار ہو اور ساتھ تنگ دست بھی ہو، تو یہ دونوں کیفیات ملے نا۔ ہم نے کوشش کی، ایک نشست آپ نے دیکھی، ہماری باتیں کچھ ہوئیں، بہت ساری رہ گئیں، اور بڑے ہی پیارے، بڑے ہی محترم جناب محمد یحییٰ بٹ صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں بہت سارے سوالات آپ لوگوں نے بھی کیے کہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں، ان کو بھی آپ پوچھیے۔ میں آپ کی طرف سے اور پیغام کی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ محترم بٹ صاحب، بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ باتیں ایسی تھیں کہ لوگوں نے بار بار کہا کہ ہم نے تو بار بار دیکھا اور بار بار سنا، اور جو چیز سب سے زیادہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ فیسینیٹ ہوئے، وہ یہ کہ آپ نے باڈی بلڈنگ کی، اور آپ ماشاءاللہ فٹ ہیں، اور جو پر نور چہرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وجوہ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ خوبصورت چہرے جو اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ کرے ہم ان میں شامل ہو جائیں، تو میں بار دیگر شکر گزار ہوں۔ اچھا، یہ فرمائیے، کچھ ٹیکنیکل چیز ہیں آج ہم آپ سے ان میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ عام تاثر یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا اتنی مشقت نہیں ہوتی ہے، تو پھر جسم ڈھلک جاتے ہیں، تنے ہوئی تنابیں جو ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی، اور آدمی بے ڈھب سا ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ پروفیسر، یہ آپ نے بہت اہم کویشچن کیا ہے، جی۔ اور موسٹلی جو میں کسی اجتماعات پہ جاتا ہوں، کوئی شادی فنکشن پہ، برتھ ڈے فنکشنز پہ، تو موسٹلی جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کا اعتراض ہی یہ بہت زبردست اعتراض ہے کہ جناب جب باڈی بلڈنگ چھوڑیں گے جی تو جناب ایکسرسائز ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اگر چھوڑیں گے تو جو میری ٹمی نکل آئے گی اور لٹک جائے گا، مسلز لٹک جائیں گے۔ حالانکہ اس کا بڑا ٹیکنیکل سائنٹیفکلی اس کا آنسر ہے، اور وہ آنسر یہ ہے اس کا کہ جب انسان باڈی بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے یا ویٹ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک سرٹن پرٹیکولر ایک ڈائٹ لیتا ہے وہ۔ جی۔ اچھا، جیسے ہم لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں ایکسرسائز، جیسے میں کسی زمانے میں پروفیشنل باڈی بلڈر ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہوں، تو اس زمانے میں ہم 7 میل کھاتے تھے ڈیلی، دن میں 7 کھانے کھاتے تھے۔ میں 72 ایگز کھایا کرتا تھا ڈیلی۔ کتنے؟ 72 ایگز، 72 انڈے ڈیلی کھاتا تھا میں۔ اچھا، پارٹ ڈیٹ ساتھ میں اس کے کوئی 3 سے 7 کلو مچھلی بھی کھاتا تھا ڈیلی۔ اچھا، اسی طرح فروٹ کے جوسز تھے کہ کچھ 6 گلاس جوس کے پیتے تھے، بادام پیے جاتے تھے۔ اچھا، اب دیکھیں جب میں نے اپنی پروفیشنل لائف کوئٹ کر دی، اب نیچرلی کہ میری تو وہ ایگزرشن نہیں ہے، نہ میں جم جاتا ہوں 2 ٹائم۔ اچھا، مجھے اجازت دیں گے آپ اس پوری غذا کو میں کہوں یہ تو جناتی غذا ہے؟ نہیں، وہ کام بھی جناتی ہے۔ دیکھیں 3.5 گھنٹے صبح آپ ایکسرسائز کسرت کرتے ہیں، صبح تہجد کا وقت اٹھ کے، پھر 3.5 گھنٹے آپ رات کو ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ایک وہ کہتے ہیں لوہے کے چنے چبانا، تو صحیح اس میں تو یہ ڈائٹ آپ کو کچھ نہیں کہتی، اس میں پھر وہ ریکوائرمنٹ ہے، باڈی بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے وہ کوئٹ کیا، آپ نے باڈی بلڈنگ، آپ کا ٹائم گزر گیا اور آپ نارمل لائف کی طرف واپس آئے، ظاہر اب وہ نہ میں 72 انڈے ڈائجسٹ کر سکتا ہوں، نہ میں کھا سکتا ہوں، اور میری نیچرلی ڈائٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح کہ 2 صبح سلائس لے لیے، چلو جی 1 کپ چائے پی لیا، دوپہر کو 1 آدھ چپاتی کھانا کھا لیا گھر کا۔ اب وہ ایگزرشن نہیں ہے، وہ میری ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہے، اب میری باڈی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو ایک نیچرل فنومینا۔ اچھا، ان دا پاسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ریسلنگ تھی وہ کیوں تباہ ہوئی۔ ریسلنگ کو کسی نے باہر سے آ کے تباہ نہیں کیا، ریسلرز نے خود اس کو تباہ کرنے کے وہ خود اسباب جو پیدا کیے وہ ریسلرز نے خود کیے۔ کیوں کیے؟ کہ جیسے وہ باڈی اپنی ویٹ ٹریننگ کوئٹ کرتے تھے، اپنا پروفیشنل کیریئر کوئٹ کرتے تھے، وہ ایکسرسائز کوئٹ کر دیتے تھے۔ اچھا، اب
ظاہرہ آپ نے 20 سال 25 سال ایک فیلڈ میں گزارے ہیں، وہ آپ کو جو کھانے کی آپ کی ہیبٹس ویسی ڈیولپ ہو چکی ہیں، تو انسان کو ارج ہوتی ہے کھانے کی. اب وہ ظاہر ان کو گوشت بھنا ہوا نہیں ملے گا، عادت بنی ہوئی ہے کھانے کی. اب وہ چیزیں جب کیا، کیونکہ تو ان کو ایجوکیشن نہیں تھی. سب سے میرا پہلا جو اعتراض ان پہ تھا وہ ایجوکیشن نہیں تھی. سائنٹیفکلی بیسوں پہ انہوں نے چیزوں کو سیکھا نہیں ہوا تھا کہ سائنس کیا کہتی ہے، اکارڈنگ ٹو سائنس اس میں کیا کرنا کیا چاہیے مجھے. اچھا آج الحمدللہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیز کے گریجویٹ ہم لوگ، ہم پڑھا اس کو انٹرنیشنلی جا کے انٹرنیشنل کوچوں کے ساتھ کام کیا. میں آسٹریلین، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکن کوچز کے ساتھ میں نے کام کیا، الحمدللہ میرا نے موقع دیا. تو ہم نے دیکھا یہ کہ جیسے ہی آپ کی ایگزرشن کم ہوتی ہے، آپ ایکسرسائز کم کرتے ہیں تو اپنا کھانا بھی کم کریں. جیسے جیسے آپ کی ایگزرشن کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ایج بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ اپنی نارمل لائف کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو روکیں اور جو ہوگی کھانے کی. اب یہ ظاہر ہے ایک بندہ 72 ایگز کھاتا تھا، 5 سے 7 کلو گوشت کھاتا ہے، اب وہ کچھ تو نہیں میسر مجھے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ریسلر تھے وہ یہی کرتے تھے کہ وہ جنک فوڈ کھاتے تھے، 12 روٹیاں کھا لیں، 10 نان کھا لیتے، سیدھا ڈول پی لیتا، تو وہ جنک فوڈ کی طرف چلے جاتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کثرت ختم ہو گئی، اب جنک فوڈ کوئی بندہ کھائے، نارمل انسان بھی کھائے گا تو وہ بڑی ریپڈلی لٹک جائے گا سارا کچھ اس کا. تو پاس میں یہ ہوتا رہا اور اس سے لوگ جو ہیں وہ خفا ہیں کہ یار شاید باڈی بلڈر جو ہیں آج کے جدید دور میں، میں آپ کو ہمارے مشتاق صاحب ہیں ماشاءاللہ میرا خیال 85 کے ہیں، اچھا سپر فٹ ہیں آج بھی، وہ ان کی وہی ویسٹ لائن ہے اور بینک آفس سے ریٹائر ہوئے انہیں میں 20 سال ہو گیا، تو سپر فٹ ہے ماشاءاللہ. کوئی جنہوں نے خیال رکھا ہے نہیں، جو باڈی بلڈنگ میں موسٹلی ہمارے کوئی ایسا ایپیسوڈ نہیں ہوا. جی ٹھیک. میں نے اپنے پچھلے 30 سال کیریئر میں اپنے کسی سینئر کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ ڈسیبل ہو گیا جی، اس نے جیسی باڈی بلڈنگ چھوڑی تھی اس کا کو توند نکل آئی ہے، وہ لٹک گیا، اس کو جو ہے جی وہ شوگر کا مسئلہ آ گیا، اسے کوئی یورک ایسڈ کا مسئلہ آ گیا، اسے کوئی جوڑوں کا مسئلہ، کسی کو نہیں آیا. اس لیے سپر فٹ رہے ہیں لوگ، میری طرح سارے لوگ الحمدللہ صحت مند توانا رہے ہیں. کچھ ٹیکنیکلٹیز، کچھ محبت بھری باتیں. آپ اتنا عرصہ آپ نے باڈی بلڈنگ کی، مسٹر ایشیا بھی رہے 1 دفعہ 2 دفعہ، مسٹر اولمپیا. اچھا یہ مسٹر اولمپیا پچھلی نشست میں آپ فرماتے رہے، یہ جو باڈی بلڈنگ والے وہ تو جانتے ہیں لیکن عام لوگ نہیں جانتے. میں یہ بڑا اچھا، آپ نے یہ بھی بڑی اچھی کلیریفیکیشن آپ نے کر دی کہ بڑا ضروری تھا یہ بھی. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اولمپیا ہوتا ہے جو اولمپک گیمز ہوتی ہیں. جی جی. پاکستان کے اندر ایک رینکنگ ہوتی ہے، ہر 2-3 سال کے بعد ایک کنٹیسٹ کرایا جاتا ہے جسے ہم نیشنلز گیم کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک ٹائٹل رکھا جاتا ہے مسٹر پاکستان اولمپیا کا. جی. وہ میں واحد پاکستانی ہوں جس کے پاس 5 ٹائم ہے وہ. اچھا. وہ میں نے 5 سال مسلسل جیتا ہوا ہے، 5 ٹائم مسٹر پاکستان اولمپیا میں نے جیتا ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر میرے سے پہلے نہ میرے بعد کسی نے نہیں جیتا. اچھا جی. تو الحمدللہ یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ یہ ٹائٹل میرے پاس ہے. یہ ویسے ہی یاد آ گیا، سوال اصل یہ تھا، اتنا عرصہ آپ اس فیلڈ میں رہے، آپ نے آئیڈلائز تو کیا ہوگا نا فلاں فرد جو آپ کو اچھا لگتا. میں نے اپنے پہلی نشست میں آپ سے پروفیسر بات ہوئی تھی کہ میں اس زمانے میں محمد علی کا زمانہ تھا، باکسنگ کا دور تھا، پھر اس کے بعد بروس لی کا دور آیا، کراٹے کا 1-2 فیز چلا، پھر ہم کراٹے کی طرف پہلے باکسنگ اسکول ٹائم میں باکسنگ کھیلی، پھر کراٹے کی طرف گئے. پھر اس کے بعد بندہ چاہتا ہے نا کہ میں کوئی بھی اسپورٹس کرے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے آپ کو پاور چاہیے، اسٹرینتھ چاہیے، تو اس کے لیے ویٹ ٹریننگ کرنی پڑتی تھی. جب ویٹ ٹریننگ کی طرف گئے تو اس نے ہمیں اتنا اچھا رسپانس دیا کہ وہ ود ان اے فیو ویک وہ پرومیننٹ ایک ہم لوگ پوزیشن گین کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر اللہ نے وہ ایک، ویسے بھی انسان کو اللہ نے ایک متعین کیا ہوتا ہے، پیدا کرتا ہے اس کو کام دے کے بھیجا ہوتا ہے اس نے اس فیلڈ میں کام کرنا. صحیح. وہ انسان سمجھتا ہے. یہ خوبصورت بات ہے. یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہر یہ جو کمپیوٹر ہمارا ہے نا جی، ایک سافٹ ویئر اوپر سے 100% کیا گیا ہے، ہم یوں جا رہے ہوتے ہیں، راستہ یوں ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں تک چلا، وہ جانتا ہے. بالکل اللہ پروردگار. اچھا یہ فرمائیے کہ جہاں شہر میں جم، وہ تو خیر ایک پچھلی دفعہ ہم نے گلا بھی کیا آپ نے کہ گورنمنٹ نے ٹیکسز لگا دیے. اچھا جہاں جم نہیں ہے، یہ فیسلٹی نہیں ہے، وہاں کے بچے ایکسرسائز اپنے جسم کو بنانے کے لیے، توانا ہونے کے لیے وہ کیا کریں؟ یہ بڑا قیمتی کویشچن ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو ہماری 2 نشستیں ہیں، لوگوں سے قیمتی باتیں سیکھیں آپ کی محبت ہے جی. اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آپ نے کیا نا ابھی. چونکہ موسٹلی لوگ یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں فلاں قصبے میں رہتا ہوں، میرے پاس تو جم نہیں ہے جی، مجھے بتائیں جی میں فٹنس کے لیے کیا کروں. تو میں یہاں پہ پروفیسر بڑا آپ کے چینل سے یہ بڑی اہم میسیج دینا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر جو بیسک موومنٹس تھی نا وہ پہلے 2 ہوتی تھی جی. ایک وہ ڈنڈ لگایا کرتے تھے پرانے زمانے میں لوگ، اور بیٹھک لگاتے تھے. اچھا ابھی بڑی ریسرچ کے بعد نا بڑی ریسرچ کی ہے تو ایک تیسری آ گئی، چن اپ آ گئی، وہ جو ہم لٹک کے کسی راڈ کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو دنیا میں بیسک 3 ایکسرسائز ہیں اس وقت. یہ بندے کو ہر جگہ اویلیبل ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو جم نہیں چاہیے، مشینیں بھی نہیں چاہیے، کوئی مشین نہیں چاہیے، کوئی جم آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے. کسی بھی اپنے گھر میں آپ لٹک سکتے ہیں، اپنے گوڈے گٹے ٹھیک ہونے چاہیے. یس آپ کر سکتے ہیں اس سے ایٹ اینی ایج، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. آپ چن اپ کر سکتے ہیں، آپ ڈنڈ پیل سکتے ہیں، آپ بیٹھکیں لگا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا اس سے بھی
جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ واک ضرور کریں, جی وہ واک کو نہ چھوڑیں کم از کم. اور جو بیسک میں نے اس سے پہلے بھی پچھلی اس میں بھی عرض کی تھی کہ کھانا جو ہے نا وہ ٹائملی اگر کھایا جائے تو انسان جو ہے نا وہ 100 بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے. اور جو سنت طریقہ میں بتایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس طریقے سے کھانا کھایا جائے تو بندہ 100 بیماریوں سے محفوظ رہ بھوک سکتا ہے. لگے تو کھائیں اور ابھی باقی ہو تو چھوڑ دیں اور 3 حصے کر لیں اور بیٹھ کے کھائیں پیئیں. یہ تو آداب ہے نا, یہ تو آداب ہیں یہ تو کھانے کے آداب ہیں سارے. اللہ اکبر. تو اگر ہم اس کو اپنی سنت طریقوں کو اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک. اور انسان جو ہے نا وہ توانا رہ سکتا ہے اور اسے کسی ایج گروپ میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. جی ٹھیک. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ, اللہ نے بلڈ پریشر سے, شوگر سے, یورک ایسڈ سے, جوڑوں کے, اللہ نے تمام بیماریوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن دفاتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, ایک وقت میں ان کی کمر میں بیکک جسے ہم عام طور پر سنتے ہیں پرابلم ہو جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں, نمازیں پھر بیٹھ کے لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی خاص ایکسرسائز یا اس کے لیے کوئی آپ جو تحقیق ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی پروفیسر, میں یہاں پہ بڑا اہم یہ جو آپ نے کیا نا ابھی کہ لوگ بیٹھ کے نمازوں کی عادت پڑ گئی ہے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل پڑا. مسجدوں میں آپ جائیں آپ کو نماز چیئرز نظر آئیں گی, کرسیاں نظر آئیں گی. اچھا ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ بڑا بندہ مجبور ہوتا تھا نا, اس کو بڑی ڈسیبل ہوتا تھا, تو وہ چاہے لاٹھی کے ساتھ آیا کرتا تھا مسجد کے اندر, وہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرتا تھا کہ میں زمین پہ ٹانگیں پھیلا کے پیچھے قبلے کی طرف بیٹھتا, پاؤں کر کے. کرسی پہ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. بالکل ایسی. اچھا اللہ نے ایک ہر کام میں نا ایک بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. وہ عجز اور ان کی ساری جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کے وہ لگتا نہیں ہے آئے گی, جی وہ نہیں آئے گی, وہ کفیت نہیں آئے گی آپ بندے میں, عاجزی والی, انکساری والی. اچھا جو آپ نے فرمایا نا جن لوگوں کا نشست والا کام ہے, تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جو نمازوں کا ٹائم سیٹ کیا ہوا نا, سبحان اللہ, اس کو کبھی آپ غور کریں کہ کیسا زبردست ٹائمنگ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. کہ وہ زور کا ٹائم کیسا ہے, کھانے سے پہلے آپ کا نماز کا ٹائم ہے, آپ نماز کھانا کھائیں, نماز پڑھیں, تو آپ بالکل جیسے کہتے ہیں نا اس کو ریفریش کر لیجیے. فزیکل ایکٹیویٹی آ گئی اس میں, آ گئی آپ کی بڑی, جی آپ پوری توجہ سے نماز پڑھیں, پورے تمام سے وضو کریں. تو اب دیکھیں نا کیسا اللہ نے کیسا مسلمان کو یہ اہتمام کیا ہوا اس کو ریفریش کرنے کا. کو جتنے صبح سے جو 1 بجے تک 8 سے 1 بجے تک جتنی اس کی ایگزرشن ہے, جتنا اس کی فٹیک پن ہے, اور جتنا اس کے اندر سارا سٹریس ہے, وہ سارے کا سارا جب وہ سجود کرتا ہے, جب وہ رکوع کرتا ہے, جب قیام کرتا ہے, تو وہ بالکل نماز کے بعد ایسا فیل کرتا ہے جیسے بالکل تھکاوٹ اتر گئی. اب رات کو دیکھیں سارے دن کا بندہ تھکا آتا ہے, عشاء کی نماز آپ ادا کریں تو آپ کو لگے گا کہ سارے دن کی تھکن ختم ہو گئی, مطلب بالکل فریش ہوتا ہے نماز کے بعد. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں پھولوں کی آب ہو جاتا ہے. یس, واہ واہ, وہ پھولوں, وہ جو کہتے ہیں پھولوں کی طرح یقین جانے لٹرلی بندہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, انسان فیل کرتا ہے کہ میرے سے سارا کچھ تھکن شکن, میری سارا جو پریشر تھا, جو ایگزرشن تھی, ریلیز ہو گئی. مالک نال گلاں ہوندیاں بڑا صاحب جدوں تو پھر جی ظاہر ہے جی بندے کو اپنے مالک کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نوجوان باڈی بلڈنگ اور ساری وہ کیفیات, وہ جو ہاف سلیو جی جی شرٹ سارے زمانے آتے ہیں زندگی میں سارے, کیفیات جو ہیں وہ. اچھا پھر آپ یہ ماشاءاللہ بارش تصویریں میں نے پرانی بھی دیکھی ہیں, جی جی, تو ذرا آپ جو ہٹ کے تھوڑا سا اس طرف بھی آ گئے, تو یہ جو کیفیت تھی یہ کیسے عطا ہوئی؟ یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ پہ اعتراض کروں گا پروفیسر معذرت کے ساتھ, جو آپ نے کہا تھوڑا ہٹ کے اس طرف ذرا داری ہے. میں ایسے ہی تھے ہم لوگ, جب کلین شیپ تھے تب بھی ہماری ہیبٹس یہی تھیں, بڑے ہم لوگوں سے پولائٹ تھے, گیونگ تھے, کیئرنگ تھے, سافٹ تھے لوگوں کے ساتھ. تو یہ صرف ذرا داری ہے, ٹوپی ہے, ایک سنت سر پہ رکھی ہوئی ہے, چہرے پہ سنت سجا لی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب بٹ صاحب پہلے سے چینج ہو گئے ہیں. میں اس لیے سوال کی جسارت کی کہ میں عام لوگوں کا نمائندہ ہوں. نہیں آپ کا حق ہے, تاثر ہوتا ہے آپ کا حق ہے کہ یہ تو باڈی بلڈنگ کرتے ہوتے تو یہ بٹ صاحب کو کیا ہو گیا. نہیں یہ مزاج شروع سے سافٹنس تھی, مزاج ایسے ہی تھا. بس یہ کہ وقت, میں سمجھتا ہوں انسان وقت کے ساتھ سے انسان میں تبدیلی آنی چاہیے. جی ٹھیک. ود دا پیسو ٹائم اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں ایج گروپ کے ساتھ وہ انسان میں آنی چاہیے. جی ٹھیک. اور جس میں انسان کے ساتھ وقت میں تبدیلی نہیں آتی ہے, اپنے کو تبدیل نہیں کرتا, تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان کو لانے کے قابل نہیں. اور یہ تبدیلی سوچ اور غور و فکر کے نتیجے میں آتی ہے نیچرلی, اور قرآن مجید بار بار دعوت دیتا ہے اپنے آپ پر. اچھا جو بزرگ لوگ ہیں, جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں, جو جوانوں کی طرح آپ کی طرح ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں, وہ کیا کریں؟ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ایک تو اپنا کھانا کوشش کریں, مین جو انسان کی چیز ہے, جو اس پر بڑا فوکس ہے آپ کا. جی کھانا, ہم جی کھانے کا ٹائم بڑا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں پروفیسر اس میں ایشو از دس کہ
ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائٹ ریسپٹر سیل رکھے ہوئے ہیں. جی. جب میں صبح عادت بناتا ہوں کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد میں کہتا ہوں جی میں نے 2 انڈے 1 کپ دودھ کا لینا ہے میں نے, جی تو میرے ڈائٹ ریسپٹر سیل ڈیلی نماز کے بعد اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں, تیار ہو جاتے تو وہ منہ کھول کے کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی ہمیں 2 انڈے ملیں گے, اچھا. پروٹین ملے گی, چائے کپ ملے گا, ہم اسے لے کے مسلز میں چلے جائیں گے, باڈی میں چلے. میں آسان زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے. اچھا وہ آتے ہیں, وہ منہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں صبح کسی موبائل کے ساتھ دوست پہ لگ جاتا ہوں, موبائل سے کسی دوست کی کال آ جاتی ہے, یا میں اپنے 15-20-25 منٹ ضائع کر دیتا ہوں. وہ ڈائٹ ریسپٹر جو ہیں سیل وہ کھڑے رہیں گے, انتظار کریں گے, ڈسٹرب ہو کر واپس چلے جائیں گے. اب میں نے جو کھایا نا وہ میں نے گاربیج ہے میرے لیے, اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا. ہماری اب عادت آپ دیکھ لیں کہ آج دوپہر کا کھانا جو ہے, پہلی تو بات ہے وہ کیئر ہی نہیں کرتے, کبھی 12 بجے یا کبھی 1 بجے, کبھی 2-2:30 بجے 3 بجے, کوئی ٹائم ایک نہیں ہے. اس کے وجہ سے اس میں ہم پابند وقت نہیں ہے. جی نہیں رہ نہیں گیا ہم لوگ. پہلے لوگ آپ پہلے اس کے نتیجے میں وہ جو اندر پرابلم ڈسٹربنس آئے گی نا, وہ آپ کا ڈائٹ جو ہے وہ آپ پراپر سیل ریسیو نہیں کریں گے, ڈائجسٹ نہیں کریں گے, اور وہ کنورٹ ہوگی فیٹ میں کنورٹ ہوگی, یا وہ ٹاکسن میں کنورٹ ہوگی. اچھا جی, میں جاتا ہوں کالج میں, بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں وہ آج سر میں نے پھر ناشتہ ہی نہیں کیا. میں انہیں کہہ دیتا ہوں, آپ جیسے لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ بھئی یہ آپ بڑی بہادری کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا. وہ اندر تو جو وہ فقراء آئے ہوئے تھے وہ سارے خالی ہاتھ واپس چلے گئے. ناظرین, ناشتہ وقت پر کرنا, کھانا وقت پر کھانا, اپنے آپ کو مینٹین رکھنا, پابندی وقت, کائنات پوری کا نظام آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اوقات کا تعین ہے, موسموں کا آنا جانا, ہواؤں کا چلنا, اور پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں. ہم سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں. ذرا بریک, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. ویورز ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی یہ خصوصی کاوش آپ کی خدمت میں توانا پاکستان کے عنوان سے ہم پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم محمد یحییٰ بٹ صاحب, اور جو باتیں ان سے ہو رہی ہیں کتنی قیمتی ہیں. دیکھیے, آپ 100 کتابیں پڑھ جائیے باڈی بلڈنگ پر, صحت پر, اور ہمارا ایک پروگرام یہ دیکھ لیجیے بٹ صاحب کے ساتھ, یہ ان 100 کتابوں پر بھاری ہے, کیونکہ یہاں ایکسپیرینس آف لائف ہے نا جی, چیزیں ہیں. اور آپ 100 کتابیں لکھیں پھر بھی آپ کہیں گے کچھ کرنا رہ گئی ہیں, تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ. اچھا یہ فرمائیے, ہماری کوشش بٹ صاحب اس پروگرام کے ذریعے یہ ہے, آپ تو اپنے شوق سے آئے کھیل کے میدان میں, 15 دنوں کے بعد آپ مقابلے میں شریک ہو گئے, 1 مہینے کے بعد آپ نے اعزاز جیت لیا. میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہوئی ہیں. تو وہ نوجوان جو آج کل مسلسل PUBG, موبائل گیمز, ٹویٹر, میسیجز, انسٹاگرام, مجھے تو سارے نام بھی نہیں آتے ہیں, وہ اس میں مصروف رہتے ہیں. فزیکل ایکسرشن نہیں ہے, وہ کھیل کے میدان میں نہیں جاتے ہیں. انہیں ہم سارے لوگ مل کے کیسے مائل کریں؟ دیکھیں فراز صاحب, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ ماضی میں دیکھیں جو ہمارے پیرنٹس تھے, جی, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ایک تایا ہوتے تھے, گھر میں چچا ہوتے تھے, 2-3 پھپھو ہوتی تھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے نا, اس کا بڑا میجر رول ہے. یہ میری آپ کی ناکامی ہے, یہ پیرنٹس کی ناکامی ہے کہ اگر بچے PUBG کھیل رہے ہیں اور بچے نہیں جا رہے. اب دیکھیں نا, پیرنٹس کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ میرا بچہ صحت مند ہو. وہ چاہے پڑھے نہ پڑھے, وہ کہتے تھے یار اسپورٹس تو ضرور کرے نا, کوئی نہ کھیل ضرور کرے, چاہے وہ پڑھائی میں نلائق ہی صحیح ہے, چلو یا کوئی اسپورٹس بیس پہ کہیں ایڈمیشن مل جائے گا, کچھ نظر تو آئے. تو لوگوں کو یہ بڑا ارج ہوتی تھی کہ میرا بیٹا صحت مند ہو. اب دیکھیں ہمارے زمانے میں سے پہلے جب ہم لوگ آئے اس وقت ریسلنگ جا رہی تھی, ریسلنگ دم توڑ چکی تھی, پہلوانی ختم ہو رہی تھی, لیکن ٹرینڈ تھا, اکھاڑے جی ویران ہو رہے تھے, لیکن نظر آتے تھے آپ کو. جمز آ رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ, لیکن بڑے وہ چھوٹے سے گراؤنڈس کے اندر, بڑے ایک کمرے کے اندر جم ہوتا تھا, لکڑی کا سامان اور یہ سارا کچھ تھا, دیسی سا نظام تھا, لیکن تھا, گراؤنڈز اویلیبل تھیں. اچھا انفارچونیٹلی ایک تو وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں, آپ کو نہیں ملتی, گراؤنڈز نہیں ملتی. دوسرا میں سمجھتا ہوں اس میں جو اسکول لیول پہ سپورٹس نہیں ہے. اسکول دیکھیں آپ, 4 کنال کے اندر اسکول ہے, 6 کنال کے اندر اسکول ہے, بڑے بڑے بتا رہے ہیں جی جی, 5 مرلے میں اسکول ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ بچے جو ہیں ان کی وہ کیا اسکول جو ہے اس کی کیا
بچے کی نشو نما ذہنی نشو نما کیا کرے گا. ہمارے جو قائد ملت ہے اپنا قائد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ایک صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھتا ہے. جی ٹھیک. تو اب بچوں کے پاس مجھے یہ بتائیں جو 4 کنال کا 6 کنال کا اسکول ہے اس کے پاس اپنی گراؤنڈز نہیں ہیں. ہم ڈان باسکو میں پڑھتے تھے, ہمارے پاس 2 باسکٹ بال کی فل گراؤنڈس تھیں. ہمارے پاس جو تھا وہ والی بال کی 2 گراؤنڈ تھی. ہمارے پاس باکسنگ کا رنگ تھا, ٹیبل ٹینس کے کورٹ تھے ہمارے پاس. تو اب دیکھیں جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں وہ جو اسکول بچے ہمارا ڈیلی ایک پیریڈ ہوتا تھا اسپورٹس کا, ڈیلی ہمارا ایک پیریڈ اسپورٹس کا ہوتا تھا اور اس میں اسپورٹس کرنی پڑتی تھی. کچھ نہ کچھ آپ کو کھیلنا پڑتا تھا. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں گے اور ٹیچر آپ کو پوچھے گا نہیں, آپ یہاں باسکٹ بال کھیلیں گے, یہاں والی بال ٹریننگ ایک بڑا جی ایک میجر رول تھا. پی ٹی جی پی ٹی صبح پی ٹی ماسٹر یس پورا ٹیبل پہ بچے کو چھوڑا کھڑا کرنا اور پھر نیچے نیکریں جی جی بالکل سارا ایک انوائرمنٹ ہوتا تھا. جی بالکل. تو اب دیکھیں یہ ٹرینڈ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ 4 کنال میں 5 مرلے میں اسکول ہیں, ان کے پاس نہ اپنی کو گراؤنڈ ہے نہ ڈیلی بیس پہ بچوں کو جو ہے وہ کوئی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. تو پھر وہ بچے کیا کریں گے؟ بچے جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ بھیج رہے ہیں جس انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں, پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے. جی وہ اتنی ان کی ایکٹیویٹی اپنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار چلو جان چھوٹی ہے, بچہ لگا ہوا موبائل پہ لگا رہے. میں اپنی فیملی میں دیکھتا ہوں بعض فیملیز میری نیئر بڑی قریبی فیملیز جبکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس کی ماں نے اس کو موبائل پکڑا جی جی جان چھڑائی اپنی کہ چلو میں بچہ تانگ نہیں کر رہا, مجھے لگا ہوا موبائل کے ساتھ, چلو میں گھر کے کام کاج کر لوں. تو پہلے یہ نہیں تھا. پہلے مائیں جو تھیں وہ بچوں کے ساتھ بڑی اپنی محنت کرتی تھیں کہ میری یہ فیوچر ہے, میرا مستقبل ہے. اگر آپ دیکھ لینا کہ آج بچوں کو ماں باپ سے وہ محبت بھی نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرے والد صاحب ایک بار یہ اکرم کمپلیکس میں ایڈمٹ تھے, ایک ان کی سرجری ہونا تھی. تو جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا کہ سارے بچے تائے چاچے سب کھڑے ہیں, ہم یعنی تایا کے بچے جوائنٹ فیملی تھی اور ہم سارے بھائی 5 اور تائے 8 بچے کھڑے ہیں ان کے دائیں بائیں. انہوں نے آنکھ کھول کے پوچھا, انہوں نے کہا یار کام پہ کوئی گیا, دکان کھولی کسی نے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اسی 3 دن تو جناب بیٹھی ہیں. انہوں نے کہا بچے یہ ہاسپٹل کا بل کون دے گا؟ اور بھائی جاؤ 2 بچے کام کرو, باقی ادھر روٹین بناؤ اپنی, شفٹ وائز کرو. سو آج بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے وہ, کیونکہ جو ماں باپ نے دینا ہے واپس وہی لینا ہے. آپ یہ اللہ کا نظام ہے جو ہم بچوں کو سرو کریں گے. جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن میں وقت نہیں دیا, یس وہ ان کو بچے جو ان کو بڑھاپے میں جوان بچے وقت نہیں دیں گے. یہ 100% اکثر یہ تو ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. یا اپنی فیملیز میں نے ایپیسوڈ دیکھے ہیں کہ جن باپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے بچہ کام کرتا, مجھے ضرورت نہیں اس کے پیسوں کی, اس نے بچے کو دیکھا نہیں ہے, کام کی توجہ نہیں کی. اس فیملیز کا کیا اشر ہوا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور جن باپوں نے سائیکلوں میں بچوں کو پیچھا کیا, بچوں کے پیچھے جاتے رہے ہیں, اور وہ بچے ہم نے دیکھا کہ وہ جو باپ سائیکل پہ بچوں کے پیچھے جایا کرتا تھا, کسی دکان پہ ملازم تھا, آج وہ پلازوں کے مالک ہیں وہ بچے. کیونکہ پیرنٹس نے ان کو گائیڈ لائن دی, پیرنٹس ان کی لک ایٹ ٹیک کیئر کیا. بچوں نے محبت تو والدین کرتے ہیں سبھی, محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کا جو انداز ہے جی اور جو ہونی چاہیے اصل میں محبت, اس طرف ذرا توجہ کم ہے. یہ ایسے ہی ہے جی. صحیح. اور یہ بڑا المی ہے میں سمجھتا ہوں, اس جو یہ مٹیریلسٹک جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت بڑا المی ہے. جب تک پیرنٹس اس میں اپنا رول ادا نہیں کریں گے, اساتذہ اپنا رول ادا نہیں کریں گے, اور گورنمنٹ کا بھی میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا رول ہے. گورنمنٹ کے بارے میں ہم کر کے گزر جائیں, ایک تو یہ جملہ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے گورنمنٹس کو دیکھا, گورنمنٹس نے آپ کو ڈیل بھی کیا, آپ کو بھجوایا معاملات, سرپرستی چیزیں, حکومتی ادارے جو ہے وہ. اچھا تو اس سلسلے میں اس وقت ہماری یہ آواز 100 سے زیادہ ممالک میں جا رہی ہے, اور بڑے اچھے لوگ آفیسرز, ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہمیں شاباش بھی لیتے ہیں, سنتے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان تک آپ کی جو مؤثر گفتگو ہے وہ جب جائے گی تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو گورنمنٹ کو کوئی لایا عمل آپ جو دے سکتے ہیں, کیا کیا جائے جوانوں کے لیے؟ دیکھیں جی, میں نے ماضی میں ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے, جو ہم نے مشاہدہ کیا, جس 40 سال سے میں سپورٹ سے وابستہ ہوں, آج بھی بینگ اے پریزیڈنٹ لاہور باڈی بلڈنگ اور پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسیشن میں اس کو رن کر رہا ہوں. جی جی. ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اپنا رول ادا کیا کرتے تھے. اسکول لیول پہ گیمز ہوتی تھیں, پھر کالج لیول پہ ان کی سپورٹس کا اہتمام کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جو بچے گریجویشن کر لیتے تھے ان کو ڈپارٹمنٹس میں سپورٹس پہ جاب ملا کرتی تھی. میں نے کسٹم کو سرو کیا ہے, میں نے پاکستان پولیس کو سرو کیا ہے, میں نے پاکستان ریلوے کو سرو کیا ہے. تو ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ لوگوں کو جابس ملتی تھیں, بینکس میں جاب ملتی تھی, پی آئی میں جاب ملتی تھی, کسٹم میں جاب ملتی تھی, پولیس میں جاب ملتی تھی. اچھے کھلاڑی فارغ نہیں رہتے تھے, ان کو اچھی جابس ملتی تھیں. اور وہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا جو ان کے پیرنٹس کے اوپر جو اکنامیکل برڈن ہوتا تھا وہ شیئر ہو جاتا تھا. اس لیے ان کا جو کیریئر ہوتا تھا وہ پرلونگ ہوتا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں ایک مسٹر پاکستان ہوتا ہے, آپ کو غائب ہو جاتا ہے, آپ کو سیکنڈ ٹائم وہ نظر ہی نہیں آتا کدھر گیا مسٹر پاکستان. 1 سال پہلے وہ ایونٹ جیتا مسٹر پاکستان کا, اگلے سال آپ کو نظر نہیں ہے کہ کدھر گیا وہ.
اب ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا. وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ وہ دیکھو اس نے پیرنٹس نے شیئر نہیں کیا, گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ ہی نہیں کیا. تو پاس میں یہ تھا کہ ایک تو بچوں کو سپورٹس بیس کے اوپر ایڈمیشن ملتا تھا کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر. وہ بچوں کے لیے بڑا چارمنگ ہوتا تھا کہ یار مجھے گورنمنٹ کالج ایڈمیشن ملے گا اگر میں اچھا ایتھلیٹ ہوں, مجھے سول اینڈ کالج میں ایڈمیشن ملے گا, میں ایف سی کالج میں جاؤں گا. دوسرا یہ ہوتا تھا ان کی فیس معاف ہو جاتی تھی, اسٹڈی فری ہو جاتی تھی ان کی, پھر کوئی نہ کوئی اسکالرشپ مل جاتا تھا چھوٹا موٹا اسکول کالج لیول کے اوپر. وہ بڑی پراؤڈ ہوتا بندے کے لیے. اس کے بعد جیسے وہ گریجویٹ کر کے فارغ ہوتا تھا تو لیول کا اسپورٹس مین ہوتا تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیتا تھا. اس لیے اس کے پیرنٹس کے اوپر کوئی اتنا لوڈ نہیں آتا تھا, نہ اس کی پڑھائی کا نہ اس کی اسپورٹس کا. کیوں؟ ایک تو پنجاب اسپورٹس بورڈ کچھ نہ کچھ اسکالرشپ, میں ہمارے زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمیں 500 اسکالرشپ مجھے جب ملا نا 83 کی بات ہے, تو میں بڑا پراؤڈلی اپنے والد صاحب, میں کہا 500 روپیہ, وہ والد صاحب میری بڑی بےزتی کی, انہوں نے کہا کاؤنٹ کرائیں گا 500 کی خاطر, میرے کو 2000 لے لیا کر, خبردار نہیں لین جانے پیسے. لیکن ہمیں بڑا فخر ہوتا چیک ملتا تھا تو ہمارے پاس وہ چیک ہم کیش نہیں کراتے تھے, پراؤڈلی رکھتے تھے کہ یار یہ پی ٹی وی میں جایا کرتے تھے, ایک پروگرام کیا وہاں سے چیک ملتا تھا, تو ہم اس کیش نہیں کراتے تھے, سنبھال کے رکھتے تھے کہ یار یہ چھوٹے سے پیسے ہیں تو چلو یہ ایک یادگار. جی ہمیں فخر ہوتا تھا کہ یار ہم نے کیا ہوا ہے. چیک بھی ملتے تھے, توجہ بھی ملتی تھی, سرپرستی بھی ملتی تھی, اور ساتھ کوئی شانہ تھپ تھپانے والا ہوتا تھا. یہ سارے کام آج بھی ہو سکتے ہیں. کیسے, یہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. توانا پاکستان پیغام کا خصوصی پروگرام نوجوانوں کے لیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, اور بڑوں کے لیے کہ انہیں ان سے وہ کام کیسے کروانا ہے جس کے نتیجے میں وہ توانا ہو جائیں. اور جب نوجوان توانا ہو جائیں تو پورا ملک, پوری قوم, پوری ملت, پوری انسانیت توانا ہو جائے گی. اور ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں محترم محمد یحییٰ بٹ صاحب سے. بٹ صاحب میرا جی چاہتا ہے بس میں یہی کہتا رہوں, آپ کا بہت شکریہ. اتنے پیارے ہیں آپ, اور اتنی باتیں اچھی کر رہے ہیں کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ مخاطب بھی ہیں, قریب بھی ہیں, ان کو دیکھوں کہ ان سے بات کروں. تو یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے لیے بڑی قیمتی, اور پورے ملک کے جوانوں کے لیے بڑی قیمتی. لوگ آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں. آپ یقین جانیے, آج آپ کے ہاں تشریف, یعنی یہاں پر جب میں حاضر ہو رہا تھا تو ڈرائیور مجھے کہنے لگا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں کہا یار وہ ہم نے یحییٰ بٹ صاحب کی طرف جانا. کہنے لگا جی ہیں تو ماں مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ میں کہا اگر وہ فارغی ہو تو میں آپ کو ان سے ملوا لوں. لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, اور یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. آپ نے یقیناً انسانیت کی خدمت کی ہے. اللہ کا. اچھا یہ فرمائیے کہ جب آپ ایسے, مجھے خیال آ رہا تھا کہ آپ مسٹر ایشیا ہوئے تو کوئی کپ, کوئی شیلڈ, کوئی سرٹیفکیٹ, تو کچھ ساتھ اور بھی وہ دیتے تھے؟ اس میں پروفیسر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ, میں نے اصل میں 3 کنٹیسٹ جیتے ہوئے ہیں. جونیئر مسٹر ایشیا جیتا, اس میں ایک شیلڈ ہوتی ہے, ٹرافی ملتی ہے آپ کو, سرٹیفکیٹ ملتا ہے, میڈل ملتا ہے آپ کو. اسی طرح ایشین چیمپئن شپ ہے, ایشین چیمپئن شپ میں ٹرافی ملتی ہے آپ کو, میڈل ملتا ہے, پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اس طرح پروفیشنل مسٹر ایشیا, ایشیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے. اس کو ہم پرو ایم چیمپئن کہتے ہیں, پروفیشنل مسٹر ایشیا پرو ایم چیمپئن. کہ میں 94 میں یہ جیتا. اس میں اس زمانے میں کوئی $10,000 تھا, بعد میں 20,000, پھر $30,000 تھا. تو میرے زمانے میں مجھے بڑی آپ نے یاد کرا دیا, بڑا دلچسپ واقعہ. میری 5 بھائی ہیں, بھائیوں میں فیملی میں سب سے بڑا, تو میری ٹوین سسٹر ہیں, سب سے چھوٹی ہیں. تو اس میں سے ایک بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا. تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ یار میں اپنی بہن کو نہ کوئی 10 تولے کے کنگن پہناؤں, شادی میں تحفہ دوں. بڑا بھائی ہوں تو بینگ ایلڈر بردر میرا بنتا ہے کہ میں اپنی بہن کو نا سونے کے کنگن, سونے کے کنگن کو, کام میں کرتا کوئی نہیں تھا. خدا کا کرنا ہوا کہ 94 میں مجھے پرو ایم چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا, اور میں اس میں میرے 2 گولڈ تھے پرو ایم کے اندر. اس میں اس وقت $20,000 تھا. اچھا وہ بڑے پیسے تھے میرے لیے. وہ میں جب آیا واپس تو میں خود بھی شادی شدہ تھا, میری بیٹی تھی ایک. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا. میں نے کہا ماں یہ سارے پیسے نا میری بہن کے لیے. انہوں نے کہا نہیں ایسا کر کے تیری اپنی بیوی بیٹی ہے تو آدھے اسے دے دے. اس زمانے میں سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کوئی $3,000 شاید تھا کچھ اس طرح کے, لگ بھگ 94 میں 3200 یا 3,000 کے سراؤنڈنگ میں تھا. تو انہوں نے کہا ایسا کرا دے تو رکھ لے, اپنی بیوی کو دے دے. اور اب میں کہا نہیں, ایک پیسہ بھی میرے لیے حرام ہے.
یہ میری نیت تھی کہ اللہ مجھے جو دے گا میں نے اپنی بہن کے لیے کرنا، تو یہ میری طرف سے نے اس کے لیے یہ تحفہ یہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو مجھے بڑا سکون ملا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جو ایک خواہش تھی اور تو نے یہ پوری کر دی ہے۔ اچھا، ہمارے جو مسجد و محراب، بالکل الگ سے سوال ہے، وہاں پر ہمارے موضوعات میں نوجوانوں کو فزیکل فٹنس کے لیے کبھی سنی بات آپ نے کہ اس پر بھی بات؟ صاحب یہ اصل میں دیکھیں یہ بڑی ایک سازش رچی گئی ہے جی۔ بیسیکلی جو ہمارا بچپن آپ دیکھیں، ہمارے بچپن کے اندر میں اپنی بات کرتا ہوں، جو ہم بچے تھے تو جو مسلمان کا مرکز تھا نا وہ مسجد تھی۔ ہر صورت میں ایٹ اینی کاسٹ جو تھا مرکز مسلمان کا تھا وہ مساجد۔ بالکل ٹھیک۔ مساجد کیوں تھیں؟ مساجد 24 آور کو کھلی ملتی تھیں۔ کوئی مہمان آ گیا ہے 4 گھروں سے کھانا آتا تھا، امام مسجد کی کوئی سیلری نہیں تھی، وہ گھروں سے صرف کھانا آتا تھا، اور کسی فوت کی غمی پہ اس کو جوڑے مل جاتے تھے، خوشی شادی پہ اس کو جوڑا ملتا تھا۔ مجھے بتائیں کہ جس ہمارے زمانے میں جب وہ نکاح پڑھایا کر اس کی فیس تھی کوئی؟ کسی زمانے میں بھی کوئی فیس نہیں تھی، اور فیس باللہ کے نکاح پڑھایا کرتا، کھانا کھایا تو آپ سب چلے جاتے۔ سو یہ ایک سازش کے تحت جو ہے نا توڑا گیا ہے اس کو، مسجد کا جو مرکز ہے اس کو توڑا گیا، مسلمان کو دور کیا گیا اس سے۔ مسجد جو تھی، آپ کی جتنی مساجد تھیں یہ مسلمان کا مرکز تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو لایا جاتا تھا وہاں پہ کہ مول صاحب اس کو گھڑتی دے دیں جی۔ اچھا ہم نے دیکھا چھوٹے بیمار بچوں کو بعض اوقات مسجد کے باہر بچے ہر نمازی سے کہنا چاہیے ذرا دم کر تھوک مار دو، یہ نیک آدمی نماز پڑھ کے نکلا ہے، اللہ کے گھر سے نکل رہا ہے، تو کتنا اچھا گمان تھا لوگوں کا، اور لوگ صحت یاب ہوتے تھے، بچے صحت یاب ہوتے تھے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں، یعنی نکاح بھی ہے تو مسجد میں تھا، کوئی جنازہ تھا تو وہ بھی مسجد کے سین میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو اب یہ پھر وہ ہم نے وہ بھی دور دیکھا، اس پہ لڑائیاں ہوتی دیکھی کہ یہ مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا، تو یہ ایک سازش کے تحت دور کیا گیا ہے۔ اس میں تفرقہ بازی کی پہلے دیکھ لیں کون سے میرے ساتھ میں، ہم جو 50 سال رہے ہیں جی، یہ میرے ساتھ تشیع اور میری ایک دیوار ہے، ساری زندگی آپس میں چونچڑا نہیں ہے، سگے بھائیوں کے ساتھ اللہ کا آج بھی ساری زندگی، یعنی وہ ان کے ہاں جب مجالس ہوا کرتی تھیں تو ہم لوگ جو محلے کے بچے تھے، لڑکے تھے، سمجھا جائے گھر کے بچے ہیں، وہ عورتوں کی طرف کھانا، ہم بیروں کا تو رواج نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ جو عورتوں والی سائڈ پہ کھانا ہوتا تھا وہ ہم کیونکہ گھر کے بچے تھے، یس وہ گھر کے بچے تھے، ہم عورتوں کی طرف کھانا پراتوں میں ہم سرو کرتے تھے، اور باہر جو ہوتا تھا وہ مردوں کی طرف وہ باہر کے لڑکے وہ سرو کرتے تھے۔ اچھا یہ جو جب گفتگو کرتے ہیں ہمارے ہاں، وہاں آپ تجویز کرتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ نوجوانوں کو اس طرف بھی قائل کریں، مائل کریں؟ دیکھیں جی ان کا فرض بنتا ہے، یہ اسلام میں تو دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے قوی مسلمان کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو پسند ہے قوی جی مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی پسند ہے، اس لیے پسند کیوں ہے کہ وہ دین کے کام کو زیادہ اسی طریقے سے کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہمیں ویسے ہی حکم ہے صحت مند رہنے کا اور ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ جی ٹھیک، باتیں آپ سے بہت، لیکن ہمارے دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آج کل جو مصروفیات ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے آپ نے اعزازات حاصل کیے، محنت کی ساری عمر، تو آج کل معمولات کیا ہیں؟ اعزازات تو میں سمجھے اللہ کا فضل رہا ہے جی، محنت تو نہیں ہے، اللہ کا خاص فضل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اعزازات تو کوئی انسان کی محنت سے تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کی مہربانی سے ہی ہے، جی الحمدللہ۔ آج کل ویسا روٹین ویسی ہے کہ صبح الحمدللہ کوشش کرتے ہیں باجماعت نماز ادا کریں پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے، الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنا جو سبق وغیرہ قرآن پاک کا ہے، اشراق کے بعد جو ہے وہ میں تھوڑا سا پھل وغیرہ کھاتا ہوں، جی ٹھیک، پھل کھایا کافی کا پیتا ہوں، پھر ریسٹ کرتا ہوں، پھر 10 ساڑھے 10 اٹھ کے دوبارہ پھر روٹین وہی ہے کہ وہ 10 گھنٹوں کی سفیدی ہے، اور وہ 10 ایگ وائٹس ہیں، ساتھ 1 مکہ کافی کا ہے، صحیح، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے دفتر کی تیاری کرتے ہیں اور آفس چلے جاتے ہیں 1-1:30 بجے نماز کے ٹائم وہاں جاتے ہیں۔ دفتر آپ کا؟ میری بیسیکلی لارنس روڈ پہ میرا شو روم ہے جی، ہم لوگ بیسیکلی مینوفیکچر بھی ہیں، جی بی اکوپمنٹ کے مینوفیکچر بھی ہیں، اور پاکستان نمبر 1 جو مشینیں مشینز کے امپورٹر بھی ہیں، اور مینوفیکچر پاکستان نمبر 1 مینوفیکچر بھی ہیں۔ تو آفس چلا جاتا ہوں، پھر آفس میں چونکہ میں پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کو بھی ہیڈ کرتا ہوں، لاہور کو بھی ہیڈ کرتا ہوں، تو وہ کوئی نہ کوئی جیمز کے کسی کے ایشوز ہیں، کسی کے جو ہے پنجاب میں ایسوسیشنز کے میٹرز، کسی ملتان کے، کوئی ڈی جی خان کے، کوئی فیصل آباد کے، تو وہ ڈیلی میرے پاس کوئی نہ کوئی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو ڈیلیگیشنز باہر سے آنے ہوتے ہیں، جی ٹھیک، موسٹلی کوئی لنچ پہ کوئی نہ کوئی ٹیم ہوتی ہے میرے ساتھ۔ مقابلے آج کل بھی ہوتے ہیں؟ مقابلے بالکل ہوتے ہیں جی، سارا سال، اور آپ جو لاہور کے یا پنجاب کے؟ جی بالکل سارا سال مقابلے ہوتے ہیں جی، بلکہ یہ میری ایسوسیشن کو جب سے مجھے اللہ نے موقع دیا ہے سرپرستی کرنے کا، ہم لوگ نقد انعام دیتے ہیں جی۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا وہ یا کلاسی کے نام سے ہوتا ہے، اور یا کلاسی کو اس میں صوفی صوف والے طارق اللہ صوفی صاحب ہیں، وہ اس کو ٹوٹلی اسپانسر کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ تقریباً کوئی 4 ملین کا کنٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں پورے پاکستان جو ایتھلیٹس آتے ہیں ان کو رہائش دی جاتی ہے، ان کو ٹریک سوٹ دیا جاتا ہے، ان کو کھانا دیا جاتا ہے،
ان کو بہترین ایکسپو سینٹر کے اندر جو ان کے ہال ہے مہنگا ترین ایئر کنڈیشن، وہاں پہ ان کا کنٹیسٹ 2 دن کے لیے وہیں ان کا ڈسپلے کرایا جاتا ہے. جی ٹھیک. تو ان کو آنے جانے کا TADA دیا جاتا ہے، ٹریک سوٹس دیے جاتے ہیں. ٹھیک. تو وہ کوئی 4 ملین کا کنٹیسٹ ہوتا ہے. پاکستان کا سب سے ہائیسٹ جو کیش ریوارڈز میں 14 لاکھ روپے نقد انعام دیا جاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. مختلف ویٹ کیٹیگریز کے اندر 14 لاکھ روپے نقد انعام بھی دیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان جو باڈی بلڈرز ہیں نیشنل انٹرنیشنل کی سطح پر تو آپ بتا رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی جانے کے لیے کچھ رہنمائی اور جا رہے ہیں کیا لڑکے ہمارے؟ پروفیسر صاحب یہ اس وقت جو ہے نا بہت بڑا عالمی ہے کہ جو پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے، جو فیڈریشن ہے، اس نے بڑا غرق کیا ہوا ہے. اس نے اپنی جارہداری قائم کرنے کے لیے اس نے بہت ساری پیرل باڈیز کھڑی کر دی ہیں. اچھا. ہمارے پوٹینشیل بہت ہے، اس میں کوئی شک کوئی شبے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے. جی ٹھیک. اور مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بٹ صاحب آپ نے کس سن میں جیتا؟ میں کہتا ہوں یار میں نے آج سے 24 سال پہلے پروفیشنل مسٹر ایشیا جیتا تھا. صحیح. اور 24 سال کے بعد بھی آج تک کوئی دوبارہ نہیں لا سکا وہ اعزاز. وہ کہتے ہیں یار تو خوشی کی بات ہے. آپ سے پہلے لوگ مسٹر ایشیا ہوئے؟ نہیں، مسٹر ایشیا کوئی نہیں ہوا جی میرے سے پہلے. اور آپ سے بعد ایشین چیمپئن ہوئے ہیں. ایشین چیمپئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک 65 kg کا کلاس ونر ہے، ایک 70 kg کا. اس نے 70 kg کلاس جیتی، 65 kg، تو وہ اپنے ویٹ کے چیمپئن ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ایشین چیمپئن. اوور آل چیمپئن جو ہوتا ہے نا وہ کوئی نہیں ہوا میرے سے پہلے، نہ میرے سے بعد ہوا، نہ بعد. یہ بدقسمتی ہے مجھے. کرکٹ میں بھی ہم ایک دفعہ ورلڈ کپ جی. اس میں یہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر یہ خوشی کی بات نہیں، خوشی کی بات نہیں ہے. بالکل. خدا مجھے اس کا اتنا صدمہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار زندگی 26 سال تو راستہ کھولا تھا. یس. تو میرا خیال تھا کہ اس کے بعد لائنیں لگ جائیں گی، بچے جائیں گے اور بچے ٹائٹل لے کے آئیں گے. اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس بچے ورلڈ چیمپ کلاس ایتھلیٹ کے موجود ہیں، ورلڈ کلاس فزیک موجود ہیں. آپ تو ایک نظر میں جی الحمدللہ بچے موجود ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو فیڈریشنز ہیں اور جو ایسوسیشنز ہیں وہ اتنا یہاں پہ دگڑ مگر ہوا ہے کام، اتنی پیرل باڈیز ہیں یہاں پہ. اور اس میں جن لوگوں نے زندگی میں کبھی ڈمبل نہیں اٹھایا وہ اس کے سرد کردہ چودھری بنے ہوئے ہیں، وہ کرتا رہتا بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے گیم جو ہے وہ زوال پذیر ہے. اس کے کچھ ٹھیک ہونے کا یہ جو آپ دیکھیں گورنمنٹ چاہے تو صبح ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. اگر پاکستان اولمپک کو جو رسا ڈالا جائے تو پاکستان دیکھیں اصل بات یہ کہ ساری جو پورے پاکستان کا جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ تو پاکستان سپورٹس بورڈ کا ہے، پنجاب سپورٹس بورڈ کا ہے، سندھ سپورٹس بورڈ کا ہے. جتنا انفراسٹرکچر ہے، جتنے اسٹیڈیمز ہیں وہ تو سارے گورنمنٹ کے ہیں. اچھا اولمپک والے ان کا کوئی رول نہیں ہے یہاں پہ، یہ بدماشی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں. جو ذاتی سطح پر اور صوفی والوں کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں یہ پرائیویٹلی ان کی مہربانی، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. صحیح. یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہے. لیکن چونکہ وہ صوفی صاحب خدا ترس آدمی وہ سمجھتے یار یہ بچے جنگ بچے ہیں، اتنے صحت مند ہیں، ان کو ملتا کچھ نہیں ہے، تو یار ان کی کوئی سرپرستی کرنی چاہیے. اس لیے وہ ہر سال وہ ہمارے ایونٹ آرگنائز کراتے ہیں اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے کیش انعام دیتے ہیں. نوجوان جو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، قرآن نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. طالب علم کو یہ سمجھ آتے کہ یہ موبائل بھی اس کا غلط استعمال وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور جو ان کے لیے اور جو ہمارے نوجوان باڈی بلڈرز ہیں، آپ کا مشورہ ان کے لیے سونے جیسا ہے. جیسے یہ کمرہ خوبصورت سونے جیسا ہے، تو ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات جو ہے وہ ان کے لیے ایسی ہوگا کہ وہ اسے اپنے لوہے قلب پر نقش کریں گے. کچھ مشورے، کچھ نصیحتیں ان کو. دیکھیں جی میرا صرف بڑا سادہ سے انسان ہوں میں جی، اور بڑا اللہ توکل والا بندہ ہوں میں. الحمدللہ. میری انہیں صرف 2 گزارشات ہیں جی. جونیئر سینئر جتنے بھی ہیں، اپنے ماں باپ کا، جی، اپنے عزیز و کابر کا، اپنے اساتذہ کرام کا. جی. جو بڑے ہیں ان کا ادب کریں، جو ان سے چھوٹے ہیں ان سے انتہائی محبت شفقت سے پیش آئیں. میں گارنٹی دیتا ہوں زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. بیسک سا فارمولہ ہے، جس نے بھی اس کو فالو کیا ہے اس نے کامیابی. جو آپ کا قول مبارک ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور بڑوں کا احترام نہ کیا، میں عموماً کر رہا ہوں، وہ ہمیں سے نہیں ہے، یعنی کرنا چاہیے. اور یہ اسلامی فرض ہے کے نتیجے میں ہوگا یہ کامیابی. اس کے علاوہ پروفیسر میں نے اپنی 40 سالہ کیریئر میں دیکھا ہے کہ آپ کا استاد چاہے مٹی کا استاد ہے نا، ڈمی استاد ہے، کچھ نہیں آتا، آپ اپنے صدقے دل سے اس کی عزت کریں. صحیح. کامیابی خدا کی قسم اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ وہیں سے آپ کو کامیابی دے. کچھ استاد جس سے آپ سمجھتے کچھ نہیں آتا، نالائق آدمی ہے، آپ صدقے دل سے اس کی عزت کریں کہ یہ میرا استاد ہے، مجھے اللہ اس سے خیر دے گا، خدا کی قسم اللہ وہاں سے خیر دے گا. باپ کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کی حضور، استاد کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. استاد بھی روحانی طور پر باپ قرار دیا گیا. 3 استاد ہیں، 3 باپ ہیں انسان کے. ایک وہ جس نے پیدا کیا، ایک وہ جس نے اس کو تعلیم دی، ایک وہ جس نے اس کو اپنی بیٹی دی. اس لیے جو بیوی ہے نا، میرے دوستوں کہا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ
یہ جو تمہاری بیویاں یہ میری نشانیوں میں سے ہیں، جیسے صفا و مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار جیسے صفا و مروہ کو دیکھنے کا ثواب ہے، بیوی کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ہے، یہ آپ نے، یہ خیر آپ کو مونمن کرتا ہوں میں کہ بیویوں کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ بات زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح بھی ہونی چاہیے مزید، لیکن میں وہ لفظ نہیں پا رہا، اگرچہ لفظوں سے کھیلتا ہوں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ کی محبت ہے۔ اور میں خود، ہماری پوری ٹیم اور آپ سب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سلامت رکھے اور صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرمائے۔ اچھا یہ فرمائیے، چلتے چلتے ایک ایسی بار بار مجھے اندر سے آواز آ رہی تھی، کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو، یا کوئی ایسی بعض اوقات ہوتا ہے نا جی، کوئی حسرت سی رہ جاتی ہے؟ جی بالکل حسرت ہے۔ حسرت میری یہ ہے جی، میری زندگی میں پاکستانی ایک بچہ جو ہے کو میرے ہاتھوں سے ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل لے کے ملک کے لیے، اور مجھے بڑا تسکین ہوگی اور میں سمجھوں گا کہ میرا جو مشن تھا وہ پورا ہوگا۔ اس کے لیے سینکڑوں جوانوں کی تربیت ہوگی تو وہ گوہر قابل نکل ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آرزو کے نخل کو ہرا بھرا کر دے اور ایسا ہو، اور پھر سلسلے جاری ہو جائیں، اور جو بھی بچہ پاکستان میں ورلڈ چیمپئن بنے وہ آ کے کہے کہ استاد جی تاڑی میرا تو ہے، میڈل لا کے یہاں رکھے، اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے رب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا، آپ نے تواضع فرمائی، اور آپ متواضع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آسانی عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ قبول اسلام سے پہلے کی بات، نوجوان تھے، اور عرب میں کوئی آپ جیسا شہ سوار نہیں تھا، اور یہ بات معروف ہے کہ میلہ عکاظ میں جو حج کے بعد عرب مکہ سے باہر مناتے تھے، اس میلے میں کبھی کوئی حضرت عمر دی کنڈ نہیں لا سکیا، یعنی آپ ایسے پہلوان تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، ابن رکانہ کو آپ نے جو ہے وہ اس کو چت کر دیا اور اس کے ساتھ کشتی کی۔ یہ جو روایات ہیں، یہ وہ جو نیزہ بازی تھی، وہ جو پیراکی تھی، وہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز تھی، یہ مسلم روایات میں سے ہیں۔ آج مسلم نوجوانوں کو اور تمام تر پاکستانی نوجوانوں کو اپنے آپ کو پھر سے توانا بنانا ہے۔ ہماری اس کاوش کا مقصد یہی ہے، پیغام کا روشن اجلا پیغام یہ ہے کہ نوجوان ہو اور چہرے پر رونق نہ ہو، اور اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکتی نہ ہوں، اور وہ تھک جاتا ہو اور اس کی نگاہ تھک جاتی ہو اور جوان چلتے ہوئے بوڑھا لگ رہا ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے پاکستان کو توانا بنائیں، اور پاکستان کو توانا بنانے کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو صحت مند ہونا پڑے گا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اسلامی طرز حیات کو اختیار کیجئے اور توانا ہو جائیے۔ جواں وہی ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے کاری۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔